جس دن آدمی انتقال کرتا ہے اس دن شاید ہمارے یہاں ہم لوگوں کے یہاں کھانا بنتا ہے نا. ادھر بنے گی نہیں بنے گی؟ بستی کا نام نہیں لیں گے. اس کا 2 بیٹا، غریب آدمی تھا بیچارہ. 2 بیٹا پنجاب، 4 دن ہوا بچہ سب پنجاب گیا تھا. 2 بیٹا، بہت غریب آدمی تھا بیچارہ. رات میں اچانک انتقال کیا. اچھا اچانک انتقال کیا. ہے صبح ہوتے ہوتے سب پہنچ گیا. بولا نے کرا لگتا ہوں. بیچارہ غریب آدمی، اس کا 2 ہی بیٹا ہے، دونوں بیٹا پنجاب میں ہے. تو کر دو. اس کی بیوی کو گھیر لیا. کرے لگ تو قرضہ اٹھا رہا، کرے لگ تو مہمانس نے کی منہ دکھا رہا، کرے لگ. وہ بیچاری بیوہ، اب تو بیوہ ہو گئی، شوہر مر گیا، بیٹا دونوں پنجاب میں ہے. مسلمانوں سنو، ہم کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے. لاسٹ میں اس بیچاری کو ایک آدمی وہ 10,000 روپے اٹھا کر 10,000 میں جانور خریدی، انہوں نے گرایا. اور قربان جاؤ، وہ لوگ آئے، جنازے کی نماز پڑھا، مار مرنے والا قبر میں چلا گیا. وہ اپنا حساب دے رہا ہوگا، یہ مار گوشت کا ہڈی توڑ رہا ہے. یہ جائز ہے؟ ارے بولو جائز ہے؟ دیکھو حکم یہ ہے کہ جس کے گھر میں میت ہو اس کے گھر کا کوئی کھانا نہیں بنے گا. پڑوسی کھانا بنا کے دے، پڑوسی کھانا دے کر پہنچا کر دے. ہاں کوئی اگر امریکہ سے آیا ہے تو جو پڑوسی کھانا دے گا اس کی وہ کھانا وہ کھائے گا، کھانا نہیں بنے گا. اللہ رحمتہ فرمائے. اس رسم کو ختم کیجئے، خدا کے واسطے اس رسم کو ختم کیجئے. یہ کھانے کا جو رواج ہے، اللہ اللہ اللہ. دیکھیے گا ایک آدمی کھانے کے لیے جان دے دیتا ہے، کھانے کے لیے جان دیتا ہے. اے نوجوانوں مسلمانوں، اللہ کی نعمت ہے، کھاؤ نا. کھانے سے منع تمہیں کس نے کیا ہے؟ مت کھاؤ، لیکن کھانے بھی جیسا نہ کھاؤ گے. ایک نوجوان کو شادی میں چار کرسی میں ٹیبل لگا ہوا تھا اور سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اللہ. اے نوجوان، آستینوں کے یہاں تک چڑھ کے ہو، اب بیٹھ لے. اب ویٹر جو ہوتا، ویٹر کھانا لگانے والا، اس کو پریشان کر دیا تھا. ہے بوٹی نکالو، ایٹا نکالو، ایٹو نکالو. اتنی ہڈی جمع کر دیا ٹیبل میں. ہم لوگ حیرت میں ہے کہ رے باپ، یہ کھا رہا ہے، جا کہاں رہا ہے؟ بھائی پتا بھی چلے کہ یہ جا کہاں رہا ہے. قربان جائیے، جب ویٹر پسینہ ہو گیا تو اب یہ نوجوان ہاتھ روک دیا. تو ہم نے مذاقاً کہا کہ بیٹا آرو لا لے. بولا نہیں، طبیعت ہمیں ٹھیک نہیں ہے. جب طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہ عالم ہے، اگر طبیعت ٹھیک رہتی تو کیا عالم ہوتا. قربان جائیے، خریدر نہیں جانا ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے میرے بچوں نوجوانوں. لیکن کھانے کا بھی سنت طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیٹ کے 3 حصے کرو. پیٹ کے کئی حصے کرنے؟ جلدی بولو بھائی. ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا کے لیے رہنے دو. ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا کے لیے رہنے دو. لیکن ہمارا یہ نوجوان کرتا کیا ہے کہ 3 حصہ پھول، پانی یہاں کا. بتائیے ڈاکٹروں نے دوڑتی بولا یہ ڈاکٹرے کیا نہ جائے گا. اس لیے نبی کے سنت کے مطابق عمل کرو. بھوک رہتے ہاتھ ہٹا لو، بھوک رہتے کھانے سے ہاتھ ہٹا لو. انشاءاللہ کبھی بیماری تمہارے کیا کہتے ہیں کہ قریب نہیں آئے گی. بھوک رہتے اپنے ہاتھوں سے کھانے سے ہٹا لو. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ. جب بھی کھاؤ ایک لقمہ لو، الحمدللہ پڑھو، اللہ کی تعریفیں بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. قربان جاؤ، آپ خوش نصیب ہو کہ اللہ تمہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلا رہا ہے. نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں ہوں گے جو ایک روٹی کا ایک ٹکڑا کے لیے ترس رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائے، مکہ سے مدینہ گئے. ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، اسے کہتے ہیں ہجرت. دشمن پریشان کرنے لگا مکہ میں تو اللہ نے حکم دیا، میرے محبوب مکہ چھوڑیے، مدینہ چلیے. اور قربان جائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساتھی بنے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے.
ایک غار ہے، ایک پہاڑی ہے، غار ثور. کیا نام ہے؟ ارے زور سے بولو بھائی، کیا نام ہے؟ غار ثور. نام بولو بھائی، کیا نام ہے؟ ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا. ایک بار دیکھے گا، پیچھے دشمن ہے، ابو جہل ہے، ابو جہل کا لشکر ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے. اللہ کے رسول کو بھاگنے مت دینا، جانے مت دینا، پکڑو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہے. قربان جاؤ مسلمانوں، یہ اسلام ایسے نہیں پھیلا. آپ کیا سمجھتے؟ اسلام ایسے نہیں پھیلا. تو غار میں گئے، غار ہے، پیچھے دشمن ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہیں پر تھوڑی دیر ہم لوگ آرام کریں گے. بڑی اونچائی پہ وہ پہاڑ پہ غار گئے. غار پرانا ہے، غار پرانا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تھوڑا ٹھہریں، میں دیکھ لوں غار کے اندر میں کہیں کوئی کیڑا مکوڑا جانور، کوئی سانپ بچھو نہ ہو جو آپ کو پریشان کرے. آپ اندر گئے، غار کے اندر گئے تو دیکھے کہ غار کے اندر میں سوراخ ہے، سوراخ ہے، دیوار میں سوراخ ہے. آپ نے کہا کہ ہو سکتا کوئی نہ کوئی بچھو ہو، کیڑا ہو، پرانا غار ہے. تو آپ اپنی پگڑی کو کھولے. اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں عاشق. پگڑی کو کھولا، پھاڑا، ہر سوراخ کو بند کیے. پھر بھی کپڑا ختم ہو گیا، کرتا پھاڑا، او سوراخ بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا، ایک سوراخ رہ گیا. اب کیسے کیا ہوگا؟ تو آپ نے اپنے پیر کے ایک انگوٹھے کو اس سوراخ میں بند کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز دی، یا رسول اللہ اندر تشریف لائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. اور آپ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اپنے زانوں پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی. اچھا دیکھیے، پیچھے لشکر ہے، ابو جہل ہے، دشمن آ رہا ہے. تو سوچا ان لوگ کہ دیکھو تو صحیح، یہ غار میں کہیں تو نہیں ہے. اب دیکھیے اللہ کے حکم سے، دیکھیے غار کے دروازے پہ مکڑی جالا لگا دیا، ترنت مکڑی جالا لگایا. کبوتر آ کے بیٹھ کے انڈا بھی دے دیا. تو دشمنوں نے کہا کہ بھائی اگر کوئی آدمی جاتا، یہ مکڑی کا جالا نہیں رہتا، مکڑی کا جالا رہتا تو مکڑی کا جالا نہیں رہتا. یہ تو پرانا غار ہے، یہاں کوئی گیا ہو یا نہیں ہے. اور قربان جاؤ وہ لوگ وہاں سے لوٹ گئے. ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا. ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا. ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا. مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا کام کیا. مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا کام کیا. اور اسی میں روایت میں آتا ہے کہ عشق دیکھیے کسے کہتے ہیں، عشق دیکھیے کسے کہتے ہیں، عاشق کسے کہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور سنو مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ ہم سے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک مکمل مسلمان تم نہیں ہو سکتے. ہم خالی نام کے مسلمان ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے وہ جو انگوٹھا ڈالے ہوئے تھے سوراخ میں ایک سانپ تھا. کون تھا؟ اب وہ سانپ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں ڈسا، مارا ڈنگ، 1 بار 2 بار 3 بار. آپ نے انگوٹھا نہیں ہٹایا. اب سانپ ڈسے گا تو درد تو محسوس ہوگا نا بھائی درد محسوس ہوگا نا. لیکن آپ نے پیر نہیں ہٹایا. آنکھ سے آنسو نکل گئے، آنکھ سے آنسو نکلا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرا. تو اللہ کے رسول تو سوئے ہوئے تھے نا، ارے بولے جنگ میں سوئے ہوئے تھے نا. تو آپ کے رخ انور پر، رخسار پر، گال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو کے قطرے گرے تو مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھول دیا. دیکھا ابو بکر رو رہا ہے، اٹھ کے بیٹھے. آپ نے فرمایا ابو بکر کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ کسی کیڑے نے مجھے لگتا ہے کاٹ لیا ہے، درد ہو رہا ہے. پاؤں نکالے اور سانپ کاٹا ہے. آپ نے اپنا تھوک لیا، لگایا، تھوک لیے، لگائے، زہر کا اثر ختم ہو گیا. قربان جاؤ. اور اسی میں کہتا نا کہ گھر گھر اجالا با، گھر گھر اجالا با، گھر گھر اجالا با، توہرے گھر سے انگنا ماں آقا توہرے نور برسے، انگنا ماں آقا توہرے نور برسے. اب وہ شعر جو میں سنانا چاہ رہا تھا اس لیے میں یہ بھوجپوری پڑھا. غارے سور میں جب بند بھیلن سرخوا، تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل ساپوا، تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل ساپوا. کیا وہ سانپ جو ہے نا، وہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں جو ڈسا تھا، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، مارنے کے لیے نہیں. وہ سانپ کہہ رہا تھا ابو بکر انگوٹھا ہٹا لے، تو اکیلے اللہ کے رسول کو دیکھے گا، ارے مجھے بھی موقع دے، ہم بھی ان کے چہرے کا دیدار کر لیں. سبحان اللہ بولے نا، ماشاء اللہ. تو اکیلے دیکھتا رہے گا، انگوٹھا کو ہٹا لے، ہمیں بھی تو رخ مصطفیٰ دیکھنا ہے. غار سور میں جب بند بھیلن سرخوا، تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل ساپوا، تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل ساپوا. کا چرنا ہٹالا، چرنا ہٹالا آقا نینا تر سے، انگنا ماں آقا توہرے نور برسے، گھر گھر اجالا با توہرے گھر سے، انگنا ماں آقا توہرے نور برسے. اس کا ایک مطلب ایک شعر اور رہ گیا ہے، ابھی سنا دے کہ بعد میں سنیے گا. ارے زور سے بولیے، ابھی سنائیں گے بعد میں سنیے گا. بڑھیا کی گٹھری لے کے، بڑھیا کی گٹھری لے کے آقا چلت ہے، سیرت آقا دیکھے بڑھیا کہتے ہیں، سیرت آقا دیکھے بڑھیا کہتے ہیں. کا کلمہ پڑھا دا، کلمہ پڑھا دا آقا جیرا تر سے، انگنا ماں آقا توہرے نور برسے، گھر گھر اجالا با توہرے گھر سے. واہ بیٹا واہ.
اللہ اللہ 50 ٹکا. یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ نیا نوٹ ہے، نہیں تو جلسہ میں نیا نوٹ نہیں چلی. یہ نوٹ کہیں نہیں چلتا، وہ جلسہ میں چلی تھا. ایک لڑکا چائے کی دکان میں بیٹھ کے بولا کہ بھیا چلا دلی. لوگوں نے کی چلے لیں؟ بولا نہیں چلا دلی. کی چلے لیں؟ بولا ایک نمری ریک پھٹل کو امور روٹا لا کے گھوملان ایک مہینہ کوئی دکاندار نہیں لکھی. بولا پھر بولے راتی جل ساجھی لے کھریا میں کلکتہ والا نعت پڑھے. بولا پھر بولا 10 ٹکا اکرا ڈال دی، 90 ٹکا ڈال دی، نمری وہیں چلا دلی. الحمدللہ اللہ اس بچے کو علم دنیا اور علم دین سے معلومات عطا فرمایا. آمین بولا الحمدللہ. کچھ کام کرنے ہیں انشاءاللہ اس پیسے کو میں ہی رکھتا. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر. کیا بھائی واہ ماشاء اللہ. دیکھیے الحمدللہ اللہ ان کے بھی دن قبول فرمائے. ابھی مت آئیے، کوئی مت آئیے، ابھی پیسہ مت دیجیے گا. ابھی نہیں، ابھی کچھ پیغام ہے سن لیجئے. ہم کو پتا ہے آپ کے پاس پیسہ ہے، اب کیسے لینا ہے ہم لے لیں گے، چنتا مت کیجیے. انشاءاللہ آپ بیٹھے رہیے، کچھ پیغام ہے وہ پیغام سن لیجیے. گھر گھر اجالا باتوں رے گھر سے، انگنا ماقا تورے نور برسے، انگنا ماقا تورے نور برسے، انگنا ماقا تورے نور برسے. ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. مدرسے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. اب دیکھیے ہجرت فرما کر اللہ کے رسول مدینہ پہنچے. کہاں پہنچے؟ اچھا مدینہ سے پہلے ایک مقام میں آپ نے قیام کیا، وہاں پر سب سے پہلے ایک مسجد کی بنیاد رکھی. اس مسجد کا نام ہے مسجد قباء. کیا نام ہے؟ اچھا اس مسجد مدینہ اور مسجد قباء کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ 3.5 سے 4 کلومیٹر کی دوری ہے. الحمدللہ اللہ نے اس ناچیز کو توفیق دیا. حج کرنے جب گئے تھے، اچھا اس مسجد کی فضیلت ہے، مسجد قباء کی فضیلت یہ ہے کہ جو مدینہ سے پیدل سواری نہیں، پیدل چل کر مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا، اللہ ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ و تماشا. 2 رکعت نفل پڑھے گا، اللہ اسے ایک عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، وہاں سے آپ مدینہ تشریف لے گئے. مسلمانوں سنو، آج مکان بنانے کی ہمیں چنتا ہے، ہمیں فکر رہتی ہے. ایک منزلہ بنا لیے، ہاں دیکھانی دعا کرانی. ایک رام ہمیں 3 منزل ٹھکوی، 3 منزل ٹھوکوی. اچھا بغل میں اگر کوئی 3 منزل ٹھوک دیا ہے، ہم میں 4 منزل ٹھوکی. بولا بہت اچھی بات ہے بھائی. اچھا ہم لوگوں کے اندر میں خاص کر یہ ہے، کوئی اگر آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو اور حوصلہ دینا چاہیے. حوصلہ دینا چاہیے نا کہ بھائی تھوڑا اللہ اور آگے بڑھاون. یہ جذبہ ہم لوگوں میں نہیں ہے. یہ جذبہ وہ جو ایک قوم ہے جس کو ہم لوگ مارواڑی کہتے ہیں، مارواڑی ہے نا، مارواڑی میں کوئی غریب نہیں ہوتا. پورنیہ کشن گنج ارریہ جائیے آپ، کہیں بھی مارواڑی لیجئے، مارواڑی میں کوئی غریب نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، ایک مارواڑی اگر غریب ہو گیا ہے تو 10 مارواڑی جمع ہو جاتا ہے. اس سے پوچھتا ہے تجارت کا ہے بند کر دیے، دکان کا ہے بند کر دیے، کیا ہوا تم غریب ہو گئے؟ وہ کہتا ہے کہ گھاٹا لگ گیا، نقصان لگ گیا ہے، پیسے نہیں ہے. تو 10 مارواڑی کھڑا ہوتا ہے کہ پیسہ ہم دے رہے ہیں، 50,000 وہ دیتا ہے، 1 لاکھ وہ دیتا ہے، 2 لاکھ وہ دیتا ہے، پھر سے بزنس کرو، پھر کھڑا ہو، پھر وہ اسے اپنا برابر کر لیتا ہے. اس لیے مارواڑی میں کوئی غریب نہیں ہے. اور ہم لوگوں میں اللہ اگر کوئی اوپر چڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، تو 5 آدمیوں کو پے پکڑی کھینچے. بولے بات صحیح کی غلط ہے؟ بولی بتائیے یہ قوم ترقی کرے گی جہاں جلن ہے، جہاں حسد ہے، جہاں کینہ ہے، جہاں بغض ہے، جہاں حسد ہے. قربان جاؤ مسلمانوں، اسے نکالو، اسے نکالو. اس دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہو.
اس دل میں اللہ اللہ کے رسول کی محبت ہو تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ گئے. اپنا گھر نہیں ہے, اپنا گھر, ارے زور سے بولیے نا, اپنا گھر نہیں ہے, فکر ہے مسجد بنانی ہے, مسجد بنانی ہے, مسجد بنانی ہے. ایک زمین خالی تھی تو آپ نے پتہ کروائے گا, پتہ کرو یہ زمین کس کی ہے. مسلمانوں سنو, پتہ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے جس کا باپ نہیں, انتقال کر گیا, تو چھوٹا چھوٹا بچہ ہے. ہاں چچا ہے, چچا ہے, کہا کہ تینوں کو بلاؤ, بچے کو بھی بلاؤ, چچا کو بھی بلاؤ. چچا بھی آ گیا, وہ دونوں بچے بھی آ گئے, بیٹھا سلام کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زمین تمہاری ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری ہے. کہا کہ اسے بیچو گے؟ کہا کہ بیچیں گے. آپ کیا کریں گے لے کے زمین؟ آپ زمین لے کر کیا کریں گے؟ قربان جاؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اس زمین کو بیچو گے ہم خریدیں گے, اس زمین پر ہم اللہ کا گھر بنائیں گے. سبحان اللہ, بولو ماشاء اللہ. اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا, اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا, اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا, سرکار کے قدموں میں ہر لمحہ بسر ہوتا, سرکار کے قدموں میں ہر لمحہ بسر ہوتا. جس کی موت مدینے میں ہو جائے کتنا خوش نصیب ہوگا, جس کی موت مکے میں ہو جائے وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا. مسلمانوں, نوجوانوں سنو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ زمین والے نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مسجد بنائیں گے تو پھر میں قیمت نہیں لوں گا, پیسے نہیں لینے. تو آپ نے فرمایا نہیں, یہ زمین تمہاری نہیں ہے, تمہاری نہیں ہے, تمہاری بھائی کی زمین ہے, تمہارا بھائی انتقال کر گیا, اس زمین کا مالک یہ چھوٹا چھوٹا بچہ ہے جو نابالغ ہے, اس لیے زمین کی قیمت تمہیں لینی ہوگی. اور قربان جاؤ, ایک زمین کی قیمت طے ہوئی کہ اتنی قیمت تمہیں دیں گے, لو منظور ہے؟ کہا کہ منظور ہے. تو آپ نے اس سے بڑھا کر دیے. ایک صحابی کھڑے ہوئے مجمع میں, کہا کہ یا رسول اللہ جو زمین کی قیمت طے ہوئی ہے اس زمین کی قیمت ہم اکیلے ادا کریں گے. اچھا غور کرنا, ایک بات غور کرنا, یہ صحابہ مکہ سے ہجرت فرما کر ابھی مدینہ پہنچے تھے, سونا مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے, اپنا گھر مکے سے چھوڑ کر گئے تھے, زمین مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے. اور قربان جاؤ صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بنیاد پر آپ صحابہ نے ہجرت فرمائی, اللہ کے رسول ہجرت فرما کر مدینہ گئے تھے. لیکن حوصلے کو, ایمان کو سلام کرو مسلمانوں, قربان جاؤ. اس وقت ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ اس زمین کی جو قیمت طے ہوئی ہے میں اکیلے ادا کروں گا. اور ادا کر دی گئی, مسجد کی بنیاد رکھی گئی. اور مسلمانوں سنو, صحابہ کرام لگ گئے مسجد بنانے میں. اب مٹی ڈالنی ہے, کنکر پتھر, یہی تو ہے, اینٹ تو تھی نہیں, وہ پتھر اٹھا کے لا رہے تھے. اور قربان جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن میں کنکر پتھر اٹھا کر, قربان جاؤ, یوں اپنے دامن میں سمیٹ کر آپ بھی کام میں لگ گئے. آج ہمارا بستی کا مکھیا ہو, پردھان ہو, زمیندار ہو, اور قربان جاؤ مسجد میں جھاڑو لگانے کو تیار نہیں, لگاتا ہے؟ بولیے, ارے بولا نہیں ہو. مکھیا جی کہو کہ جھاڑو لگا لو مسجد میں, بولتا ہوں تو دماغ خراب ہو گیا جی. دیکھیں نا مکھیا جی میں, تو مسجد میں جھاڑو کون لگائے گا؟ بولا ہو لگا پھٹکن جھاڑو لگا. جو غریب آدمی ہے وہی جھاڑو لگائے گا, پیسے والے کو ٹائم کہاں ہے جھاڑو لگانے کا؟ ہے قربان جاؤ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن میں کنکر ریت اٹھا کر لاتے تھے, مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا. اور سنو مسلمانوں, جب مسجد بن گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا
یہ کونا اصحاب صفہ، او فقراء صحابہ جو غریب تھے، جن کی بال بچے نہیں تھے، بیوی نہیں تھی، وہاں پر آپ نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ کس کی بنیاد رکھی؟ ارے زور سے بولو، کس کی بنیاد رکھی؟ مدرسے کی۔ پتہ یہ چلا مسجد بن گئی ہے، اب مدرسہ بنانا ہے۔ مدرسے کی بنیاد رکھی۔ مسلمانوں سنو، اصحاب صفہ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت عمر تھے۔ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت عثمان غنی تھے۔ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت علی تھے۔ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت طلحہ تھے۔ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت زبیر تھے۔ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت سعد تھے۔ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت سعید تھے۔ اور قربان جاؤ، پڑھنے والے صحابہ تھے، پڑھانے والے محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو کتاب پڑھائی جا رہی تھی وہ کتاب اللہ کا قرآن تھا۔ مسلمانوں، نوجوانوں، قربان جاؤ، یہ مدرسے ہمارے دینی قلعے ہیں، دینی قلعے ہیں، دینی قلعے ہیں۔ مدرسوں کو قائم رکھو، مدرسے چلاؤ، مدرسے بناؤ، مکتب کو قائم کرو، اس لیے کہ یہ مدرسے اور یہ مسجدیں، یہ خانقاہیں انشاءاللہ قائم رہیں گے تو ہم بھی زندہ ہیں۔ اگر یہ جس دن بند ہو جائے گا تو سمجھ لیے ہم ختم۔ ایک مچھلی بغیر پانی کا زندہ نہیں رہ سکتی ہے، ایک مچھلی بغیر پانی کا زندہ رہ جائے گی۔ ارے بولو بھائی زور سے۔ پانی کو، مچھلی کو پانی سے نکالیے باہر، 2-3 منٹ کے اندر میں تڑپے گی، مر جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان، ایک مومن، ایک مسلم بغیر مسجد کا، بغیر مدرسے کا زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں سنو سنو سنو، بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ میں کہتا ابھی دیکھا، گاڑی سے آ رہا تھا تو حضرت جو اس مدرسے کے اساتذہ ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت یہ ٹین کی چھپڑی ہم دے کر کے یہیں پر مکتب مدرسہ کھولے ہیں، الحمدللہ کافی بچے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے قرآن پڑھ رہا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، خوش نصیب کتنا وہ لوگ خوش نصیب ہوگا جو جس کا پیسہ سے مدرسہ بن جائے۔ او سنو، مر جاؤ گے، زمین یہی رہ جائے گی، رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ ارے بولو بھائی، رہے گی نہیں رہے گی؟ سونا یہی رہ جائے گا، چاندی یہی رہ جائے گی، ہو سب یہی رہ جائے گا، آپ چلے جاؤ گے اور قربان جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے۔ قربان جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے آتے آپ نے دیکھا آگے سمندر ہے، پیچھے دشمن ہے، اب کیا کریں؟ لیکن قربان جائیے، آپ کی جو امت تھی، آپ کے جو ماننے والے لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے کہا کہ اللہ تیتے پھنس پہلے عام رازمی بھل لینی بستی میں چلان لے۔ اب آپ بولے کہ چلو، اب پیچھے لشکر فرعون کا ہے، آگو سمندر ہے، اب تو موت ہے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے وہ امتی کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر بھلے نا گھر میں تھے، یہ کون مصیبت میں ڈلوا دیا، اب تو جان بچے گی نہیں، پیچھے وہ فرعون لشکر لے کے آ رہا ہے، اب ہم سب کو قتل کر دے گا، اس لیے کہ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بھاگیے کا کہاں؟ آگے سمندر ہے، نہ دکھن نہ اتر نہ پورب نہ پچھم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، او میرا اللہ ہے، سبحان اللہ واللہ ماشاء اللہ۔ کون ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ قربان جاؤ، وہی نازل ہو گئی۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ گھبرانا نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ اللہ لاٹھی ہے، عصا، اسے عصا کہتے۔ عصا کیا کہتے؟ لٹھی کو عصا، کہا کہ ڈنڈا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ اپنے ساتھ میں رکھتے تھے۔ کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ اللہ عصا ہے، ڈنڈا ہے، بولا پانی میں مارو۔ دیکھو یہ ہم نہیں کہہ رہے، قرآن میں قصہ اللہ نے بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں عصا مارے، لٹھی مارنا تھا، پانی یوں الگ ہوا، اور ہوتے سمندر کے اس پار تک پورا راستہ بن گیا۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے چاہنے والوں سے، ماننے والوں سے، امتیوں سے کہ چلو اللہ نے راستہ بنا دیا ہے اور قربان جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے بیچ رستے میں سوکھا راستہ، راستہ کیا، گرد و غبار اڑ رہا تھا، پانی دونوں سائڈ، پار ہو گئے۔ اب فرعون اپنا لشکر لے کے جب یہاں پر پہنچا تو اپنے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو ہم اللہ ہے کہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا، رب کہتا تھا، لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا۔ فرعون دیکھا سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے تو تھوڑا سا دبدبا ڈالنے کے لیے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو ہم اللہ ہے کہ نہیں ہے، سمندر میں بھی راستہ بن گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں صحیح بات صحیح ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ چلو سواری کو ڈالو، گھوڑا اونٹ جو بھی ہاتھی لے کے تھا سب وہ اسی رستے پہ سمندر پہ ڈال دیا۔ اور جیسے بھی سمندر میں گیا اللہ نے پانی کو حکم دیا ملا دو، سب کے سب ڈوب کے مر گئے، سب نیست نابود ہو گیا۔ اور فرعون قربان جاؤ وہ بھی مرا، لیکن عبرت کے لیے اس کی لاش اب بھی پوری دنیا کے اندر میں وہ مصر میں رکھی ہوئی ہے، اس کی لاش، فرعون کی لاش، قربان جاؤ، تاکہ قیامت تک لوگ دیکھے سمجھے۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ اپنے آپ، اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں رکھتا، نہیں بناتا۔ مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، جو بھی ہو رہا ہے اللہ بہتر کرے گا، جو بھی ہوگا اچھا کرے گا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی قسمت پہ ہمیشہ خوش رہو، اچھا ہو رہا ہے اللہ کا شکر کرو، اگر کچھ خراب ہو رہا ہے صبر کرو، شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ علیہ۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے۔ خدا جس کی حفاظت کی حیات جب ٹھان لیتا ہے، خدا جس کی حفاظت کی حیات جب ٹھان لیتا ہے تو مکڑی کے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے، تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے محبت کرو۔ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ اللہ جو ہمیں کھلاتا ہے، وہ اللہ جو ہمیں میٹھی نیند سلاتا ہے، وہ اللہ جو زندگی دیا، وہ اللہ پھر اس کے بعد موت دے گا، موت دے گا، موت دے گا۔ اپنے کٹ گھڑے میں اللہ کھڑا کرے گا، پھر میرا اللہ سوال کرے گا، پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے میرے لیے کیا لایا ہے؟ یہ میرا نوجوان، یہ میرا بچہ جو موبائل میں 24 گھنٹہ لپٹا رہتا ہے، اللہ ان سے پوچھے گا دنیا سے لے کی آن لے، بولا بڑا موبائل اللہ سے۔ میرے بچوں نوجوانوں اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ سے لو لگاؤ، مسجدوں کو آباد کرو، مدرسوں کو آباد کرو، خانقاہوں کو آباد کرو۔ انشاءاللہ دیکھنا یہاں بھی فائدہ وہاں بھی فائدہ، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ ہاتھ اٹھیں انشاءاللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کو اپنی بارگاہ میں
قبول فرمائے، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اللہ ساتھ ہی ساتھ میرے بولنے کو قبول فرمائے، الحمدللہ، آمین ثم آمین بولا الحمدللہ۔ دیکھیں ابھی بہت اچھی بات حضرت نے تقریر جو کی کہ ہم لوگ جلسہ سنتے ہیں، عمل نہیں ہے۔ بولے بات صحیح کی غلط ہے؟ بولیے، ارے بولو بھائی، جلسہ سنتے ہیں عمل نہیں ہے۔ اگر عمل ہو جائے بھی، جتنے آدمیوں نے ہاتھ اٹھائے، یہاں نماز پڑھیں گے، مدرسہ کو آباد کریں گے، خانقاہ کو آباد کریں گے، بتائیے جتنا آدمی ہاتھ اٹھائے ہیں، اگر کل سے سب نمازی بن جائیے، مسجد ہم جگہ ملتے ہیں؟ ملتے ہیں؟ اچھا، جو پکا نمازی ہے پھر تو باہر رہی تھی وہ، لیکن وہی بات ہے کہ ہم لوگ جلسہ سنتے ہیں۔ اب دیکھیے پہلے زمانے میں کنویں میں پانی پیتے تھے ہم لوگ، کیا کنویں کا پانی پیتے تھے؟ ارے بولو بھائی، کنواں کا پانی پیتے تھے نا؟ یہ اٹھنی چمنی تم لوگ نہیں پیتے تھے، یہ سب بچہ کنواں کو کیا جانے گا؟ ہم لوگ کنواں کو جانتے ہیں۔ کنویں کے پانی سے نہانا، کنویں کے پانی سے پینا، کنویں کے پانی سے کپڑا دھونا، ہر کام کنویں کا پانی سے ہوتا تھا، قربان جائیے۔ ایک کتا دوڑتا ہوا آ رہا تھا تو کنویں کا پاٹ چھوٹا تھا، وہ چھلانگ لگایا، کتا سوچا کہ ہم چھلانگ لگا دیں کنواں کو پار کر دیں گے، کنویں میں گر گیا۔ اب گہرا کنواں میں گرا، اب وہ کتا مر گیا۔ لوگ پریشان ہو گئے، کیوں کرن کی تھی پانی پاک چھی کہ نا پاک چھی؟ بولا چلو مفتی صاحب وہاں، اور چلے گئے مفتی شمس توحید صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ حضرت کنویں میں کتا چلا گیا، گر گیا ہے، مر گیا ہے، پانی بدبودار پانی ہو گیا ہے، مہک بہت ہے، مسئلہ بتائیے وہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو مفتی شمس توحید صاحب نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو، یا تو کنویں کا سب پانی نکال دو، اگر یہ نہیں ممکن ہے تو کم سے کم 200 یا 300 بالٹی پانی کنویں سے نکال دو، پانی پاک ہو جائے گا۔ پانی، ارے زور سے بولیے، پانی پاک۔ بہت اچھا، لوگ آئے، 300 بالٹی پانی کنویں کا باہر نکال دیا۔ شام ہوتے ہوتے پھر پانی میں مہک ہے، بدبو ہے، لوگ پریشان ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب کون فتویٰ بدل گیا؟ بولا پس چلو پھر 10 آدمی گیا، حضرت سے کہا کہ حضرت پریشانی تو نہیں گئی ہے؟ بولا کیا ہوا؟ بولا حضرت آپ نے کہا تھا اتنا پانی نکال دینا، ہم لوگ پانی نکال دیے، لیکن پانی میں بدبو ویسے ہی ہے، پانی میں مہک ویسے ہی ہے، ہم لوگ کیسے کیا کریں؟ تو مفتی صاحب بولے کہ کتنا پانی نکال رہا ہوں؟ بولے 300 بالٹی نکال لے۔ بولا اچھا 300 بالٹی نکالے گا؟ پانی میں بہرن کو مہک سی؟ بولے بہرن کو مہک ایسی ہو؟ تو مفتی صاحب بولے اچھا یہ بتاؤ کتا نکال لا؟ بولے نہیں کتا نہیں نکالے، کتا اوپر بھی۔ تو بات کو پوری سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ بھائی بات کیا ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، جلسوں کو سنو، دین کی باتوں کو سنو، قرآن کے پیغام کو سنو، حدیث مصطفیٰ سنو، تو عمل کرنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ دل سے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ جو بھی سنیں گے، جتنے بھی علماء ہمارے آئے ہیں، جتنے بھی ہم بیان قرآن و حدیث کو سنیں گے، انشاءاللہ دل سے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ گئے، آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد میں ایک مدرسہ بنایا۔ تو الحمدللہ پتہ چلا مسجد بنانا نبی کی سنت، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت، اور مدرسہ بنا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انشاءاللہ اس مجمع کے اندر میں، اور سنو نبی کی سنت، نبی کی سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ کتنے نوجوان لوگ یہاں تیار ہیں مدرسہ بنانے کے لیے، نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، سارا مجمع تیار ہے۔ یہ ٹین کی چھپر ہے مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر میں۔ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں بھی یہ مدرسہ پختہ ہو جائے، اینٹ کا مدرسہ بن جائے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حالانکہ مجمع کم ہے میں سمجھ رہا ہوں، لیکن یہ کھریا کی سرزمین ہے، اور میترا کی سرزمین ہے، بشن پور کی سرزمین ہے، گروا چوک کی سرزمین ہے، بڑے بڑے زمیندار پیسے والے
کوٹھی والے، زمین والے، نوکری والے یہاں پر بیٹھے. بڑا اچھا جملہ ہے. ایک فقیر جانتے ہیں نا؟ ارے بھیک مانگنے والے کو سائل کہتے ہیں، فقیر. ایک امیر آدمی کے دروازے پہ گیا. یہ ٹھنڈ کا موسم ہے، تو مکان والا بولا کہ رکیے بابا رکیے. بولا نہیں رکیں گے نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم نہیں ہے؟ کیا بات ہے بولیے. بولا کہ بتائیے اگر ہم مر جائیں یہاں پر تو آپ میرے لیے کیا کیجیے گا؟ بولا کیا کریں گے؟ جائیں گے روٹا کفن خرید کے لائیں گے، غسل دیں گے، پہنا دیں گے، جنازہ کی نماز پڑھ کے دفن کر دیں گے. اور قربان جاؤ اس فقیر نے بڑا اچھا جملہ بولا کہ بابا ایسا کرو، میرے پاس پہننے کے لیے اس وقت سویٹر نہیں ہے، گرم کپڑا نہیں ہے. ایسا کرو وہ جو کفن تم مرنے کے بعد مجھے پہناؤ گے، ابھی مجھے کپڑا پہنا دو، جب ہم مر جائیں نا تو بغیر کفن کا مجھے قبر میں دفن کر دینا. جب ضرورت ہے تو اس وقت ہم مدد کے لیے تیار نہیں ہوتے، جب ضرورت نہیں ہے تو اس وقت کیا کہتے ہیں کہ سارے لوگ مدد کو تیار ہو جاتے ہیں. اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، یہ دنیا چھوڑنی ہے، آنکھیں بند ایک دن ہونی ہے، یہ سانسیں ایک دن رک جانی ہے. ایک بات یاد رکھو، کوئی کسی کا ساتھ نہ گیا ہے، نہ کوئی کسی کے ساتھ جائے گا. اور قربان جاؤ یہ سارے لوگ رشتہ دار، بیٹا بیٹی، بہو پتھو، رشتہ دار جتنے لوگ ہیں یہ سب قبرستان تک ہے. بات صحیح کی غلط ہے؟ ارے بولو بھائی بات صحیح کہ غلط ہے؟ یہ سب قبرستان تک جائیں گے. دوست قبرستان تک، بھائی قبرستان تک، بیٹا قبرستان تک، سارے لوگ قبرستان تک. قبر تیار ہے؟ قبر تیار ہے. رہا ڈال دیا، تختہ بچھا دیا، بانس بچھا دیا، اور قربان جاؤ اور پھر مٹی ڈالنا شروع ہوا. لوگ آئے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. 3 مٹھی مٹی ڈالا، ہاتھ جھاڑا، لوگ چلتے گئے. قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ. بیٹا بھی چلا گیا، پوتا بھی چلا گیا، بھائی بھی چلا گیا، سارے لوگ چلے گئے. قبرستان میں اب کوئی نہیں ہے، جس کو جہاں جانا تھا چلا گیا. اب مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، اب قبر کی منزل ہے، اور قربان جاؤ تمہارا اعمال ہے، تمہارا ایمان ہے، اللہ کے فرشتوں کا سوال ہوگا. اس وقت کیا بنے گا؟ سفر ہے لمبا، کوئی ساتھی نہیں ملتا، اکیلا ہے دولہا کوئی باراتی نہیں ملتا. اکیلا ہے دولہا کوئی باراتی نہیں ملتا. دنیا کا دولہا بنو گے، باراتی ساتھ جائیں گے، کھائیں گے، نکاح کرنے کے بعد پھر یہ باراتی تمہارے گھر تک آئیں گے. لیکن ایک دولہا وہ بھی بننا ہے تمہیں. قربان جاؤ نہلایا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، خوشبو ملا جائے گا، لوگ اپنے کندھے پہ اٹھائیں گے، تمہیں دولہا بنا کر قبرستان لے کر جائیں گے. قبر میں ڈالنے کے بعد پھر قبر کے حوالے تمہیں کریں گے، سارے لوگ لوٹ آئیں گے. اب آپ ہو، آپ کا ایمان ہے، آپ کا عمل ہے، اللہ کے فرشتوں کا سوال ہے. انشاءاللہ وہاں دیکھیے یہ دنیا ہم لوگوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے، یہ دنیا اللہ نے، لیکن ہم لوگ یہاں کے لیے نہیں بنے. ہم لوگ یہاں کے لیے نہیں بنے، ہم لوگ یہاں کے لیے نہیں بنے. ہم لوگ کہاں کے لیے بنے؟ ارے بولو بھائی کہاں کے لیے بنے؟ آخرت کے لیے بنے ہیں. ہم لوگ آخرت کے لیے بنے ہیں. تو جب وہاں کے لیے بنے ہیں تو وہاں کا کام ہونا چاہیے. ارے بولو بھائی وہاں کا، جب وہاں کے لیے بنے تو وہاں کا کام ہونا چاہیے نا. تو وہاں کا کام کرو. وہاں کا کام کیا ہے؟ دنیا میں رہ کے وہاں کا کام کرنا ہے. دنیا کے گھر بنا لیے الحمدللہ، 2 منزلہ بنا لیے الحمدللہ، 3 منزلہ بنا لیے الحمدللہ. اور سنو مسلمانوں، ایک اور بات بتاتا چلوں، روٹا مارکیٹ میں دکان خرید لینا یہ کامیابی نہیں ہے. حاجی غنی صاحب، ارے بابو سن لو، حاجی غنی صاحب کی مارکیٹ ہے، روٹا میں مارکیٹ ہے حاجی غنی صاحب کا. حاجی خلیل صاحب کا مارکیٹ میں دکان ہے، روٹا میں مارکیٹ میں دکان ہے، مارکیٹ ہے. کیا کامیاب ہے؟ نہیں کامیاب نہیں ہے. امور میں مارکیٹ میں دکان ہے، کامیاب نہیں ہے. پورنیہ میں مارکیٹ ہے، کامیاب نہیں ہے. حضرت کیا بات کر رہے ہیں؟ اتنی دکانوں کا مارکیٹ کا مالک کامیاب کیسے نہیں ہے؟ تو کامیاب نہیں ہے. سنو، پٹنہ میں فلائٹ
कामयाब नहीं हो, दिल्ली में फ्लाइट कामयाब नहीं हो, अमेरिका में फ्लाइट है कामयाबी नहीं हो, हजरत 5000 बीघा जमीन है मेरे पास, तुम कामयाब नहीं हो। और सुनो, अल्लाह से पूछो, ए मेरे रब सारी दुनिया की दौलत मेरे पास है, हम कामयाब नहीं है, तो मेरा अल्लाह कहेगा नहीं नहीं तुम कामयाब नहीं हो। तो अल्लाह फिर कामयाब कौन है? तो अल्लाह का कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह का कुरान कहता है कि जो जहन्नम की आग से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल हो गया, वही कामयाब हो गया। तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। अरे कितने लोग जाएंगे? हाथ उठा रहे हैं इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं। ये मदरसा बनाओ, अपने पैसे को अल्लाह के बैंक में जमा कराओ, अपने पैसे को अल्लाह के बैंक में जमा कराओ। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में बड़े बड़े लोग हैं। देखिए हम थोड़ा मांगेंगे, आप बढ़ा कर दीजिएगा। आप बढ़ा। एक नौजवान आया, मैं रांची का जलसा था, मैंने शुरू किया 10,000 से। एक नौजवान आया, बोला कि हजरत 1 लाख रुपए मेरे तरफ से। तो हमने कहा कि बेटा 1 लाख रुपए तुम्हारी तरफ से, शादी हुई है? बोला अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ। तो हम बोले कि तुम अकेले जन्नत में जाओगे, मौगी नहीं जाएगी? बोला 1 लाख मौगी ना मौज। बोला बहुत अच्छा। हमने कहा कि बेटा वाली साहब है? बोला अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप दोनों है। हमने कहा माँ बाप नहीं जाएंगे? बोला 1 लाख मैग नमाज, 1 लाख बावाग नमाज। लिखी दो। 4 आदमी हो गए। फिर उस नौजवान ने कहा कि हजरत अच्छा ये बताइए मस्जिद में कितना खर्चा है? अच्छा छोटी मस्जिद थी तो कमेटी वाले वहीं पर बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि 7 से 8 लाख रुपए खर्च है। तो नौजवान ने कहा कि जितना खर्च होगा अकेले मैं अदा करूंगा। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी दे के आजमाता है। मुसलमानों 82 जगह कुरान में 82 जगह अल्लाह ने माल खर्च करने का हुक्म दिया। खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अच्छा देखिएगा, बड़ा अच्छा मिसाल है। ये कुआं है, कुआं से लोग पानी निकालते रहे, कुआं एकदम पानी देता रहेगा, कुआं तरोताजा रहेगा, कुआं तरोताजा रहेगा। पानी निकालिए, जितना पानी निकालिए, कुआं से पानी कम होता है? अरे बोलो भाई जल्दी जोर जोर बोलो। कुएं से पानी निकालिए, कुआं से पानी कम होता है? अच्छा ये कुआं वो है जो पानी नहीं निकालता, धीरे धीरे वो कुआं में कचरा कूड़ा जम जाता है, वो कुआं फिर बेकार हो जाता है। तो पता ये चला कि जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो, जिस माल में से सदका किया गया हो, जिस माल में से ज़कात निकाला गया हो, उस माल में कमी नहीं हो सकती है। मुसलमानों अल्लाह के रसूल ने कसम खाई है कि जिस पैसे में से अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया गया हो, उस माल में कमी आ ही नहीं सकती है। और मुसलमानों एक बात याद रखो, ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है। इस मजमे के अंदर में हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, आप ज्यादा करके दीजिएगा। 5,000 रुपए देने वाला आप 10, 20, 25, 50, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी दे दीजिएगा, हम ले लेंगे, हमको दिक्कत नहीं लेने में। परसों जलसा था आपका कुर्सा काटा भोलानी में जलसा था। ए मौलाना सफरा सुंबुल साहब यहीं पर बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, मदरसे का जलसा था, 5 बच्चों की दस्तारबंदी थी, यानी पैसे का ढेर लग गया था। 10 आदमी मिलकर पैसा गिनती कर रहा था, फिर भी गिनती नहीं कर पा रहा था। अब पता चला वहाँ के एक इब्राहिम साहब थे, उन्होंने कहा हजरत 2 कट्ठा ज़मीन मैं मदरसे में देना चाहता हूँ। उन्होंने ऐलान किया, कहा कि मेरे लिए दुआ कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मदरसे के जस्ट सामने उसकी ज़मीन थी, जिस ज़मीन की कीमत 40 लाख रुपए। परसों की बात मैं बता, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है,
किसी को सदा इसमें रहना नहीं है, खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। हमारे दादा कहाँ गए? चले गए। परदादा कहाँ गए? चले गए। और कुर्बान जाए मेरा बाप कहाँ गया? चला गया। एक दिन आएगा हम भी जाएंगे, मेरा बेटा जाएगा, मेरा पोता जाएगा, मेरा परपोता जाएगा, मेरा छरपोता जाएगा। ये दुनिया का दस्तूर है, जो आया है उसे जाना होगा। जब जाना ही है तो वहां घर बनाना होगा। घर बनाना होगा ना? अरे बोलो भाई, घर बनाना होगा ना? तो इंशाल्लाह है, मुझे 5 आदमी समझ में चाहिए इंशाल्लाह। वहां घर बनाना है। पहला शख्स कोई जमींदार हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, कोई नौजवान खड़ा हो जाएगा, हजरत इंशाल्लाह 5,000 रुपए मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं 5,000 मांग रहा हूं, आप 10, 20, 25, 50,000 भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत इंशाल्लाह मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, दादा दादी इस दुनिया में नहीं है, इंशाल्लाह हम अपने दादा दादी माँ बाप की साल सवाब के लिए इंशाल्लाह हम मदरसे में कुछ ताउन करना चाहते हैं, मदरसे में कुछ देना चाहते हैं इंशाल्लाह। उसके लिए इस मजमे के अंदर में इंशाल्लाह 10 दुआ मांगी जाएगी। पहला कोई सखी, पहला कोई दानी, पहला कोई जमींदार, पहला कोई ताजिर इंशाल्लाह खड़े हो जाए, कोई माँ का चहीता बेटा इंशाल्लाह खड़े हो जाए कि हजरत मैं 5,000 रुपए इस मदरसे में अल्लाह के रसूल के घर बनाने में इंशाल्लाह मैं हिस्सा लेना चाहता हूँ। इंशाल्लाह उसके लिए 10 दुआ मांगी जाएगी इस मजलिस के अंदर में। है कोई ऐसा पहला सखी नौजवान? इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह, मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, कोई हो इंशाल्लाह एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए। हालांकि हम 5,000 मांगे हैं, आप 10,000 20,000 भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जितना तौफीक दे दे और कुर्बान जाइए आप उतना हिस्सा लेते हैं। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह, कोई बड़ी रकम नहीं है, 5,000 रुपए एक छोटी रकम है माशाल्लाह, कोई बड़ी रकम नहीं है। अब यूँ समझ लिए खुदा ना करे घर में कोई हादसा हो जाए, कोई बीमार हो जाए और कुर्बान जाओ हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए, अल्लाह अकबर कबीरा, 20,000 30,000 50,000 यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज अल्लाह के महबूब का घर बना दो, सदका करो, इंशाअल्लाह अल्लाह वबा से बचाएगा, बला से बचाएगा, परेशानी से बचाएगा, अल्लाह हादसा से बचाएगा। और सदका करो अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा, सदका करो अल्लाह तेरे माल में बरकत देगा। मुसलमानों, पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुश नसीब नौजवान है जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए ये नौजवान है, हा माशाअल्लाह, ये देखिए नौजवान, ये देखिए फोन पे करने के लिए तैयार अल्हम्दुलिल्लाह। देखो कैश है, कैश दे दीजिए, कैश नहीं है नो प्रॉब्लम, सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है फोन पे कर दो, फोन पे नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है कोई परेशानी नहीं, अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दिए। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के ना लगे, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे मास्टर साहब के इस दान को कबूल करे ना। अरे मैं 10 दुआ कर रहा हूँ, आमीन बोलो। या अल्लाह हमारे मास्टर साहब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, ओहदे में, इज्जत में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह इनके माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। हमारे मास्टर साहब ने पहले फहरिस्त में अपना नाम को दर्ज किया माशाअल्लाह, इन्होंने क्या कहते हैं कि नाम लिखवाया है। दूसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान कोई और मास्टर साहब का साथी बन जाओ कि इंशाअल्लाह हजरत जहाँ पर हमारे मास्टर आबिद साहब ने अपने कदम को आगे बढ़ाया है, इंशाअल्लाह हम भी पीछे नहीं हैं, हम भी अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह अपने नाम को पेश करेंगे। मुसलमानों नौजवानों, 5-10 हज़ार रुपये तो यूँ खत्म हो जाएंगे। 5,000 रुपये ले लो, झोला ले लो, जाओ रोटा मार्केट जाओ, रोटा मार्केट जाओ, 5,000 रुपये खर्च हो जाएंगे, झोला नहीं भरेगा, झोला नहीं भरेगा। सुनो, इतनी महंगाई के ज़माने में अल्लाह अकबर कबीरा, ये 5,000 रुपये से आप गरीब नहीं हो जाओगे, बिजनेस में बिजनेस बंद नहीं हो जाएगा, कारोबार बंद नहीं होगा। सुनो, ये 5,000 रुपये से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अल्लाह के घर का भला हो जाएगा। एक नौजवान और आ रहा है, माशा अल्लाह, वाह भाई वाह, है आजा बेटा वाह, है इसके सामने तो सलमान खान फेल है,
واہ بیٹا واہ، کیا حسین لڑکا، کیا خوبصورت نوجوان ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ہاں 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 اے ان کے والد کا نام جہانگیر عالم الحمدللہ، 5000 روپے۔ عظمت انصاری الحمدللہ، ہاں ہاں ماشاءاللہ، ایک کیش دے رہا بھائی، لے لو بھائی، الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، نعرے تکبیر۔ اچھا مجمع میں سے کوئی نوجوان نعرہ لگا دو، تو کوئی نوجوان ہے، کوئی نعرہ لگا دو، مجمع میں کوئی نوجوان ہے؟ کوئی نوجوان نہیں ہے؟ دیکھ لا مس کالوں نعرہ لگا بھی۔ اصل یہ میرا نوجوان جو ہے نا، اصل بات ہے کیا، جہاں خالہ بیٹھے گی، مامی بیٹھے گی، نانی بیٹھے گی، پھپھو بیٹھے گی، دادی بیٹھے گی، وہی بیٹھے گا۔ اور ایسے نوجوانوں کو جو عورتوں کے بیچ میں زیادہ بیٹھے تو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں موگیا۔ ارے کیا بولتے بولو بھائی، موگیا۔ ایک نوجوان ایسی عورتوں کے درمیان میں بیٹھے، بیچ میں بیٹھا ہوا تھا اگل بغل میں، اب 4-5 عورتیں بیٹھ کے بات چیت کر رہی تھی، سانپ آ گیا، سانپ آ گیا تو عورتیں سانپ دیکھ کے ڈر گئی، سب کھڑی ہو گئی، تو عورتیں چلانے لگی، کوئی مردک بولاو لاٹھی لگے تھے سانپ مارتے، کوئی مردک بولاو ہو تی بدھ بابو ہے بٹلو جی، یہ بولی جی کوئی مردک بولاو لاٹھی لگے تھے سانپ مارتے، کوئی مردک بولاو۔ تو لوگ آئے، سانپ کو مار دیا، ایک آدمی کو رہے تو مرا چھلال رہے، بولے ہمیں بھولی گلان رہے، دو جن ہوئے گلو ماشاءاللہ۔ اللہ اس نوجوان کے دان کو قبول کرے نو، یا اللہ اس کی عمر میں صحت میں زندگی میں کمائی میں اللہ برکت دے، اللہ ان کے ماں باپ کو کربٹ کر جنت الفردوس میں اللہ صلی اللہ مقام عطا فرما دے، آمین بولا الحمدللہ۔ مجھے 5 آدمی چاہیے تھا، اللہ نے 2 کو چنا ہے، وہیں پر میرا اللہ تیسرے کو بھی چنے گا انشاءاللہ الحمدللہ۔ تیسرے نمبر پہ ایک نوجوان کوئی اور حوصلے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے دادا دادی کی سال و ثواب کی نیت سے۔ ایک کھریا کی سرزمین ہے، بڑے بڑے زمیندار، کوٹھی والے، پیسے والے زمیندار یہاں پر بیٹھے ماشاءاللہ۔ 5000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے مسلمانوں نوجوانوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کے گھر میں آپ کا پیسہ لگے گا، اللہ کے رسول کا گھر بن جائے گا، اللہ اس کا جزا، اس کا بدلہ آپ کو یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پہ ایک آدمی جلدی جلدی کھڑے ہو جائے انشاءاللہ، ہے کوئی مسلمان، ہے کوئی نوجوان انشاءاللہ تیسرے نمبر پہ 5000 روپے دینے والا، 5000، یعنی میں 5 مانگ رہا ہوں، آپ 10 20 50 دی، کم از کم 5000 روپے، 5 آدمی کم از کم تیار ہو جائیے۔ اللہ نے 2 کو توفیق دیا، وہیں اللہ تیسرے کو بھی توفیق دے گا انشاءاللہ۔ تیسرے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ، ہے کوئی نوجوان؟ اے بابو اے بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ۔ اچھا ماں بہنوں کو پنڈال میں چادر رومال لے کر کمیٹی والے وہ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں گھما دے۔ میری ماں بہنوں، تاریخ اسلام گواہ ہے، اس دن کے لیے سب سے پہلے مال کی قربانی عورت نے دی ہے۔ آپ ان کی بیٹی کو دل کھول کر اس مدرسے میں تعاون کرنا، اللہ آپ کے بیٹے کو حافظ قرآن عالم دین بنا دے، اللہ آپ کے بیٹے کو ماسٹر، انجینئر، وکیل، ڈاکٹر بنا دے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تیسرے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جا بھائی، ہے کوئی؟ ہے اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تیسرے نمبر پہ 5000 روپے دینے والا، وہ بلندی نہیں چاہیے اور وہ شہرت نہیں چاہیے، وہ بلندی نہیں چاہیے اور وہ شہرت نہیں چاہیے، وہ بلندی نہیں چاہیے اور وہ شہرت نہیں چاہیے، جس کو پا کر بھلا دوں انہیں ایسی دولت نہیں چاہیے، جس کو پا کر بھلا دوں انہیں ایسی دولت نہیں چاہیے۔ جب میں پہنچوں گا شہر نبی، ان سے جا کر کہوں گا یہی، زندگی بھر یہاں سے مجھے اب اجازت نہیں چاہیے، زندگی بھر یہاں سے مجھے اب اجازت نہیں چاہیے۔ اچھا ماشاءاللہ 5000 والے 2 آدمیوں نے، 2 نوجوانوں نے اپنا نام کو پیش کیا ہے۔ اب اس سودے کو میں سستا کروں الحمدللہ،
500 1000 2000 2500 3000 4000 دینے والا کتنے نوجوان اس مجمع کے اندر میں انشاءاللہ آپ کے لیے بھی وہی دعا ہوگی. کم سے کم ایک بچے کا خرچ ایک مہینے کا 500 روپیہ ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اپنے مرحومین مرحومات کی سال و ثواب کی نیت سے کیا آپ نہیں چاہتے کہ انشاءاللہ میرا پیسہ مدرسہ میں لگ جائے, میرا پیسہ مسجد میں لگ جائے, میرا پیسہ دین کے کاموں میں لگ جائے, اچھے کاموں میں لگ جائے. 500 1000 2000 2500 3000 4000 دینے والا اس مجمع کے اندر میں کم سے کم 10 نوجوان کھڑے ہو جائیں کہ انشاءاللہ حضرت 5000 تو نہیں دے پائے لیکن انشاءاللہ ہم 500 دیں گے, 1000 روپے دیں گے. یہ دیکھیے میرا 2 بھائی تیار ہوا. ماشاءاللہ, واہ بھائی واہ, ہے واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ واہ بھائی, بہت اچھا ماشاءاللہ. بھائی 2 بھائی آ گئے الحمدللہ. نام لکھ لیجئے گا, دعا کر دیں گے انشاءاللہ سب کے لیے. بھائی 2 آدمی تیار ہوئے, یہ 1000 والے 2 آدمی تیار ہوئے الحمدللہ. یہ تیسرا نوجوان آ گیا, 3 ہو گئے الحمدللہ. ہے دیکھیے ایک نوجوان اور اٹھ رہا, آنے دے دو اس کو, راستہ دے دو, ادھر آنے دو, ادھر آنے دو. نہیں ادھر نہیں آئے گا وہ, اچھا جانے دو ادھر. ماشاءاللہ الحمدللہ. ہاں میری ماں بہنوں اور چادر رومال لے کر بھیجوا دیجیے ماں بہنوں کو پنڈال میں, ماشاءاللہ. عبد الشکور انصاری صاحب اور محمد معیز صاحب الحمدللہ. کئی لوگ ہو گئے ماشاءاللہ. بھائی 1000 500 1500 2000 2500. یہ دیکھیے کہ نوجوان اور آ گیا الحمدللہ. اللہ دینے کو قبول فرمائے. واہ, ہے بچے کا نام پوچھیے. ماشاءاللہ الحمدللہ. ہاں محتسم 5. کیا کہنے بھائی, کیا کہنے بھائی. کر دو نہ کرم, کر دو نہ کرم, کر دو نہ خدا, کر دو نہ خدا, اب کرم کی نظر, کر دو نہ خدا اب کرم کی نظر. اب رات گزرنے والی ہے, اب رات گزرنے والی ہے, اب رات گزرنے والی ہے, اب رات گزرنے والی ہے. ہم چھوڑ کے جائے کہاں تیرا در, اب رات گزرنے والی ہے, اب رات گزرنے والی ہے. دیکھیے نوجوانوں کی لائنیں لگ گئی ماشاءاللہ. اب رات گزرنے والی ہے. مسجد میں اذان جب ہونے لگی, مسجد میں اذان جب ہونے لگی, مسجد میں اذان جب ہونے لگی, مسجد میں اذان جب ہونے لگی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مسجد میں اذان جب ہونے لگی, مخلوق خدا سب کہنے لگی. مسجد میں اذان جب ہونے لگی, مخلوق خدا سب کہنے لگی, مخلوق خدا سب کہنے لگی. اٹھ نیند سے چل اللہ کے گھر, اٹھ نیند سے چل اللہ کے گھر, اب رات گزرنے والی ہے, اب رات گزرنے والی ہے, اب رات گزرنے والی ہے, اب رات گزرنے والی ہے.
माशाल्लाह माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग जो है वो चले जाएं चादर रुमाल लेकर। मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए माल की कुर्बानी औरत ने दी है, अब उसकी बेटी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दिल खोल कर इस मदरसे में ताउन करो। अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाए। अल्लाह तेरे माँ बाप को करबा करबा जन्नतुल फिरदौस। माशाल्लाह। हाँ भाई, ये जितने लोगों ने दिया माशाल्लाह, सबका नाम आ गया, कई लोग हो गए। अब सबका नाम लेना थोड़ा सा क्या कहते हैं कि ये है, मैं सबके लिए दुआ करता रहा हूँ। अल्लाह जिन जिन लोगों ने 500, 1000 रुपये, 2000, 3000, 5000 दे, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा। सबकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह, कारोबार में अल्लाह बरकत दे। सबको माँ बाप, सबके माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा। हाँ, औरतों में ऐलान कर दिया, आप चादर रुमाल लेकर घुमवाइए औरतों में माशाल्लाह है। और कोई नौजवान है, अच्छा 100, 200, 300, 400, 100 टका वाला, 100 रुपये वाले भी आ जाइए माशाल्लाह, आप भी हिस्सा दे दीजिए। अच्छा 10 टकिया वाला मत आइएगा, आपको आने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर थोड़ा खड़े हो जाए, जिसको 10 टका 5 टका देना होगा चादर रुमाल में डाल देगा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बच्चे चादर रुमाल पकड़ ले, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 वाले अब यहाँ कर दे दें इंशाल्लाह। और जो खुदरा पैसा देना चाह रहे हैं, खुदरा नोट अल्हम्दुलिल्लाह, वो चादर रुमाल कुछ बच्चे हैं पकड़ ले भाई, कमेटी वाले में बेटा पकड़ ले चादर रुमाल लेकर थोड़ा घूम इंशाल्लाह। तारा तो करो भाई सब नाम लिखा रहे अल्हम्दुलिल्लाह, सब अपना नाम लिखा रहे, सब कुछ ना कुछ दे रहे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। देखिए एक बच्चा फोन पे कर रहा है, अल्लाह इनके भी देने कबूल फरमाए। क्या कहने भाई, क्या कहने भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। न बिल्डिंग रहेगी, न बिल्डिंग रहेगी, न पैसा रहेगा, न शोहरत रहेगी, न साथी रहेगा। न बिल्डिंग रहेगी, न पैसा रहेगा, न शोहरत रहेगी, न साथी रहेगा। न बिल्डिंग रहेगी, न पैसा रहेगा, न शोहरत रहेगी, न साथी रहेगा। यही सोच कर तुम ये दुनिया गुजारो, फकत 4 कांधे पे जाना पड़ेगा। न बेटी रहेगी, न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। माशाल्लाह लोगों की लाइनें लग गई माशाल्लाह देने वालों की, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कहता है कि मुसलमान चंदा नहीं देता है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम कहते हैं कि मुसलमान अगर चंदा नहीं देता है तो इतने बड़े बड़े इदारे कैसे चल रहे हैं, मस्जिदें कैसे बन रही है, मदरसे कैसे बन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देने वाले कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। अल्लाह जिससे चाहेगा अपना घर बना लेगा, अल्लाह जिसके माल तौफीक देगा ठीक इंशाअल्लाह वो अपना माल को लगाएगा। ये देखिए नौजवानों की लाइनें लग गई माशाअल्लाह। हमारे हज़रत अल्लाह मौलाना शमीम साहब दामद बरकात हो, उन्होंने भी, हज़रत ने भी हिस्सा लिया, अल्लाह हज़रत के देने को कबूल फरमाए। अल्लाह उनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। भाई चादर रुमाल लेकर ये बच्चे घूम रहे हैं, आप उनके चादर रुमाल में दे दिएगा। और एक गुजारिश है, जलसा अभी शुरू हुआ है, मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मुझे पहले दिया गया है, ये जलसा अभी शुरू हुआ है। मेरे बाद भी बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन जिनके चेहरे को देखना सवाब है, आरिफ बिल्ला हज़रत अल्लामा मौलाना शम्स तौहीद साहब दामद बरकातहू हज़रत तशरीफ़ फरमा है। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातहू वो भी तशरीफ़ फरमा है। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नौमान अख्तर साहब इब्राहिमी वो भी तशरीफ़ फरमा है। बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ़ फरमा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए आप लोगों को जाने का फ़ैज़ा नहीं बनाना है, दिल जमी के साथ बैठना है, दीन की बातें सुननी है, दुआ करके यहाँ से जाना है। ये जलसा आपका है, इस जलसे को आपने सजाया है, इस जलसे को कामयाब बनाने की आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए इस जलसे को कामयाब बनाइएगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मदरसा, ये इदारा आपका है। इंशाअल्लाह आज कुछ नहीं दे पाए तो कोशिश कीजिएगा, कल हो परसों हो जब भी हो इंशाअल्लाह क्या कहते हैं कुछ ना कुछ इस मदरसे के अंदर में ताबून कीजिएगा। आज ये छोटा मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश कीजिएगा कि ये बड़ा इदारा हो जाए। आज 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कल को ये मदरसे के अंदर 500 1000 बच्चे पढ़ें, अल्लाह का कुरान पढ़े, अल्लाह का
قرآن سیکھے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے, دوسروں کو سکھائے, قرآن کو پڑھے, دوسروں کو پڑھائے. اپنے بچے کو تعلیم سے آراستہ کیجیے.